شروع کرتے ہیں عثمان بے سب اپنی فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ اسفہان اس محل کو اس کو اپنے محل کی طرح سمجھنے لگی، کائی قبیلے کو وہ نقصان پہنچانے کے لیے ہمارے دشمنوں کا ساتھ دے رہی ہے۔ اس نے کانتا غور نے اس کو بیکار میں رہا نہیں کیا۔ بالا کہتی ہے مجھے یقین ہے وہ کچھ منصوبہ بنا رہی ہے اور وہ اپنے عزائم سے اس طرح اندھی ہو گئی ہے کہ وہ ادھر سے معلوم کہتی ہے وہ لوف کو بھی اپنی کمان میں لے سکتی ہے جس کے ہاتھوں پر معصوم لوگوں کا خون ہے۔ عثمان بے کہتے ہیں ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ معلوم کہتی ہے اس کے بعد اپنے عہدے کی بدولت اتنی طاقت ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتی ہے۔ عثمان بے کہتے ہیں نہیں، اس کا مقام اور عزائم دونوں اسے اندھا کر رہے ہیں اور یہی اس کی کمزوری ہے، جس پہ عثمان بے کہتے ہیں ہم اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اور ادھر سے برہان بے کہتا ہے جناب ہم کچھ ہدیے تیار کرتے ہیں۔ عثمان بے کہتے ہیں وہ اس طرح نہیں رکے گی، وہ اس طرح نہیں رکے گی اور ہدیوں سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ادھر سے اورحان بے کہتے ہیں کہ ہم اس کے آگے گھٹنے ٹیکیں گے۔ عثمان بے کہتے ہیں ورنہ وہ قائل نہیں ہوگی، وہ جو ضروری ہوگا ہم وہ کریں گے۔ اور دوسرے سے ان کا بیٹا کہتا ہے ان کو روکنے کے ہم کیا کریں گے؟ عثمان بے کہتے ہیں ہم وہی کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ دشمن آتے جاتے ہیں لیکن ترکوں کا مقصد باقی رہے گا، ہم فتوحات جاری رکھیں گے اور اسفہان سلطانہ کے پیچھے رہیں گے۔ وہ ہمیں اور دوسرا جو اس کے پیچھے لگایا ہوا جس سپاہی کو وہ ہمیں ضرور بتائے گا۔ ادھر سے بالا کہتی ہے کہ دشمن تو دشمن کا دوست بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ ادھر سے عثمان میں کہتے ہیں بھائیوں کا اتحاد ہونا ضروری ہے، یہ شگاف ہمارے بھائی چارے کا امتحان ہے اور مجھے یقین ہے ترکت بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ ویسے بالا کہتی ہے اگر نہ دیا جناب تو پھر عثمان بے کچھ گہری سوچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دوسرے اناگول کا قلعہ دکھایا جاتا ہے۔ اناگول میں کونور جو ہے ترکت بے کے پاس آتا ہے۔ کونور کو میں کتنے سالوں سے بغیر کسی مقصد کے عثمان بے کا ساتھ دے رہا ہوں، میں ماضی میں بھی کچھ نہیں کہا۔ ادھر کونور کہتا ہے اگر آپ سردار سے کوئی مسئلہ ہے تو وہاں جا کر حل کر لیتے ہیں، میں ان کے حکم سے منجی کے لینے آیا ہوں۔ ادھر سے ترکت جو ہے کچھ سوچ میں کے بعد کہتا ہے اے اللہ کہتے ہوئے تخت پر بیٹھ جاتا ہے اور کسی سوچ میں چلا جاتا ہے۔ اس کی طرف کونور کی طرف دیکھتا ہے اور پھر تھوڑی سی خاموشی کے بعد کہتا ہے اب تم کہاں ہو کونور؟ کونور کہتا ہے میں اناگول میں ہوں۔ اور دوسری طرف جو ہے ترکت کہتا ہے تم جن منجکوں کی بات کر رہے ہو وہ اناگول کی منجکے ہیں۔ اناگول کی منجکے کا مطلب ہے کہ یہ میری منجکے ہیں، وہ اس قلعے کی منجکے ہیں، تو یہ قلعہ میرا ہے، یہ منجکے میری ہے، میری حاکمیت ہے اور اناگول میرا ہے۔ اس پر کونور سر ہلاتے ہوئے کہتا ہے آپ بہت میں کرتے ہیں، آپ کی انا اس مقصد سے آگے بڑھ رہی ہے، جس پر ترک غصے میں آتا ہے میرے مقصد سے بڑھ کر کچھ نہیں، میں جو بھی کرتا ہوں رضائے الہی کے لیے کرتا ہوں، میں انصاف چاہتا ہوں۔ کونور تم نہیں جانتے؟ کونور کہتا ہے آپ زمین کی آواز اس طرح روکتے ہیں؟ نہیں تم غلط ہو کونور، میں اپنے عزائم کی وجہ سے انصاف نہیں چاہتا، میں برسوں تک چپ رہا عثمان بے سے، آپ غلط رستے پر ہیں ترکت بے، میں نے ابھی اپنے رستے کا انتخاب نہیں کیا کونور۔ کونور کہتا ہے آپ اپنی قرارگاہ واپس جائیں، میں عثمان بے کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں گا۔ کونور کو قلعے سے باہر جانے کا راستہ بتاؤ، ترکت بے یہ کہتا ہے۔ ترکت بے کے سپاہی کونور کے پاس آتے ہیں اور ترکت بے ان کو روک دیتا ہے، اور جس کے بعد کونور کہتا ہے میرے دل کا زخم ابھی بھرا نہیں، ایک نیا زخم نہ کریں ترکت بے، میں آپ کی طرف سے اچھی خبر کا انتظار کروں گا۔ پھر کونور وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے اناگول کے قلعے سے۔ جی ہاں، اور یہ پوری پارٹ 1 ایپیسوڈ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اسفہان سلطان کی طرح ہمارا ہدف ایک ہی ہے، عثمان بے کہتے ہیں، لیکن جو چیزیں ہمیں مختلف بناتی ہیں ہمارے درد ہے۔ وہ سونا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان زمینوں کو گھر بنانا چاہتے ہیں، وہ اقتدار چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ انصاف کا بول بالا ہو، وہ مقام پوست اور تکبر کے لیے چاہتے ہیں، لیکن ہم انصاف کے ساتھ حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ یہی ہمارا فرق ہے اور یہی ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ پھر دشمن کو کچل دیتے ہیں، یہ اورحان بے کہتے ہیں۔ عثمان بے کہتا ہے دشمن اب دو اطراف سے، اندر باہر کے دشمن ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، لیکن ہم اس وقت متحد نہیں ہیں۔
اس لیے ہم کسی کو کچل نہیں سکتے. ہم ہوشیاری دکھائیں گے. عثمان بن ملعون خاتون کو کہتے ہیں فوراً والدہ سلطان کے پاس جاؤ, اسے بہترین تحائف پیش کرو, اسے وفاداری دکھاؤ. اگر اسے رکنا ہوا تو ہماری وفاداری اس کے لیے کافی ہوگی جناب. ملہن بے کہتی ہے ٹھیک کہا بالا. عثمان بے کہتے ہیں تم میرے ساتھ کو پری حصار قرارگاہ چلو گی. بالا کہتی ہے عثمان بے ہماری بہنیں آپ کے ساتھ ہیں. عثمان بے کہتے ہیں اولوف کاتا کوزینوس اور اسمان سلطان, اور وہ سوچیں گے ہم رک گئے ہیں لیکن ہم کبھی نہیں رکیں گے. اسمان سلطان اور کانتا کوزینوس وہ مل کر کام کریں گے. اگر ہم دشمن سے پہلے حرکت کریں گے تو فاتحہ رہیں گے. دوسری طرف جنگل میں دکھایا جاتا ہے اسفہان سلطان اور کانتا کوزینوس ایک جگہ ملتے ہیں. وہ تو اپنے تمام سپاہیوں کو وہاں سے جانے کے لیے کہتے ہیں تاکہ ایک بات کی جائے عثمان بے کے خلاف. دوسرے عثمان بے کا سپاہی بھی ان کو دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسفہان سلطان کہتی ہے ہم عثمان بے کے خلاف ایک اتحاد بنا رہے ہیں. اور کانتا کوزینوس جو ہے حیرانگی سے دیکھتا ہے اور اسفہان سلطان کہتی ہے تم کیا پوچھنا چاہتے ہو. وہ کانتا کوزینوس کہتا ہے وہ تو آپ کی طرف ہے, آپ ہمارے ساتھ اتحاد کیوں کر رہی ہیں. اس لیے اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتا تو میرے خلاف کھڑا نہ ہوتا. کانتا کوزینوس کہتی ہے عثمان نے علی سلجوق کے سائے تلے اپنے پر کھولے لیکن وہ تکبر میں گھر چکا ہے. کانتا کوزینوس کہتا ہے صرف یہی بات نہیں, یہاں تک کہ وہ قسطنطنیہ تک پہنچ چکا ہے. اسفہان کہتی ہے میں ہر چیز کے بارے میں جانتی ہوں. ریاست جتنی کمزور ہوتی ہے خطار اتنے ہی بلند ہوتے جاتے ہیں. پھر چلیں ان کو خاموش کریں. کانتا کوزینوس کہتا ہے. اسفہان کہتی ہے کیا تم میری شرائط نہیں سننا چاہتے. کانتا کوزینوس کہتا ہے ہاں ضرور. اسفہان کہتی ہے کوئی ترک گاؤں اور نہ ہی کسی ترک پر حملہ ہوگا. کانتا کوزینوس اس پر کہتا ہے میری جنگ صرف عثمان سے ہے. جو ترک مجھ پر حملہ نہیں کرتا اسے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اسفہان کہتے ہیں اگر ہمارا مقصد ایک ہی ہے پھر تمہیں بازنطینی تخت کے لیے میری طرف سے بھرپور کوشش جاری رہے گی. جس پر مسکرا کر کانتا کوزینوس کہتا ہے میں ممنون ہوں سلطان حضرت, لیکن اب میں تخت کا مالک ہوں کیونکہ بادشاہ اس قابل نہیں رہا کہ تخت سنبھال سکے اور اس لیے میں اس کے نام پر یہ حکومت کرتا رہوں گا. اسفہان کہتی ہے حیران ہو کے کہتی ہے ہمارے پاس عثمان کے خلاف زیادہ طاقت ہے. کانتا کوزینوس کہتا ہے اگر ہم جان لیں عثمان کس چیز کے پیچھے ہے تو ہم زیادہ طاقت کے مالک ہوں گے. جس پہ اسفہان کہتی ہے وہ نئی فتوحات کے پیچھے ہے. کوہ نثار ہو سکتا ہے, چارلدری ہو سکتا ہے یا کوپری حصار, وہ ان میں سے ایک حاصل کرنا چاہتا ہے. دوسری طرف عثمان بے کا سپاہی جو جاسوس لگایا ہوا تھا ان دونوں کے پیچھے وہ دیکھ رہا ہوتا اور کہہ رہا ہوتا تم دونوں کیا کر رہے ہو. کانتا کوزینوس کہتا میں جانتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہمیں اسے روکنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ ہوا. دوسری طرف وہ سپاہی پکڑا جاتا ہے اور یہ اسفہان سلطان کے جو سپاہی ہیں اس کو گرفتار کرنے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. تو یہاں ختم ہوتا ہے پہلا پارٹ اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. پارٹ 2 بھی آئے گا اور ضرور دیکھیے گا.